السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے روزے بھی خیریت سے پورے ہو رہے ہوں گے۔ آج ایک بہت اہم ٹاپک کے بارے میں بات کرنی تھی جو کہ زکوٰۃ اور اس کی کیلکولیشن کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس ٹاپک پہ بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بات پہنچ سکے۔ تو آج یہ بتانا تھا کہ ایک ایپ کے بارے میں کہ بیت السلام یہ ایک ادارہ ہے اور انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے جو کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ روزہ ایک بہت اہم فرض ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی بہت ایک اہم فرض ہے، تو اس کو ہمیں ادا کرنا اور اس کے بارے میں کیلکولیشن کرنا یہ ہم سب پہ لازم ہے اور ہم سب پہ فرض ہے۔ تو اسی کی آسانی کے لیے انہوں نے بیت السلام نے کیلکولیٹر ایک انٹروڈیوس کروایا ہے اپنی ایپ میں، جو کہ بہت اچھا ہے۔ یہ ایپ جو ہے آپ کو آسانی سے پلے اسٹور سے مل جائے گی۔ اس کو ہم اسٹارٹ کریں گے۔ اس کے اندر انہوں نے زکوٰۃ کیلکولیشن کے بارے میں بہت آسان طریقے سے بتایا ہوا ہے کہ ہم اس کو کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کیلکولیٹر کے اندر ہم جائیں گے۔ اب یہاں پہ انہوں نے جو ہے یہ ساری زکوٰۃ کے بارے میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس گولڈ کتنا ہے۔ تو ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گولڈ جو ہے وہ 5 لاکھ روپیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم اس میں پٹ کر دیں گے۔ اسی طرح سے سلور اگر ہے تو ہم اس میں انسرٹ کر دیں گے، تو زیادہ تر سلور اویلیبل نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ لینڈ، پراپرٹی، ہاؤس، شاپ دیٹ از پرچیز فار پرپز آف ری سیل، کوئی ایسا آپ کے پاس پلاٹ یا ایسی آپ کے پاس پراپرٹی ہو جو کہ آپ نے خریدی ہو بیچنے کی نیت سے، یعنی اس کو بزنس کی نیت سے خریدی ہو، تو اس کی بھی ویلیو اس میں آ جائے گی۔ جو رہنے کے لیے یا بنانے کے لیے پلاٹ خریدا ہو وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوگا۔ تو یہ مثال کے طور پہ ہم نے اس کی ایک ویلیو ڈال لی 15 لاکھ روپیز، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اپنے ایسٹ ڈال لیے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے کوئی اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اس کے اندر پیسے موجود ہیں تو وہ آپ نے ڈال لیے۔ یہ اس میں یہاں پہ ہم نے 5 لاکھ روپیز ایڈ کر دیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے بہت اچھی اور بہت آسان ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی جو ہے کسی کو لون دیا ہوا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے، کوئی کرنسی کی آپ کے پاس موجود ہے اس کی ڈیٹیل ہے، پرائز بانڈ اگر آپ کے پاس موجود ہے۔ ویسے تو پرائز بانڈ رکھنا شرعی طور پہ صحیح نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس ہیں اس کو زکوٰۃ میں سے ضرور اس کی کیلکولیشن انکلوڈ ہوگی۔ تو 50,000 روپے کے بانڈ جو ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے۔ کوئی شیئر آپ کے پاس موجود ہے، اسی طرح سے پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ اگر آپ کو مل چکا ہے، سیونگ سرٹیفکیٹس آپ کے ہیں، ڈپازٹ اماؤنٹ ہے، کوئی بی سی آپ نے اگر ڈالی ہوئی ہے اس کے پیسے یہاں آ جائیں گے۔ غرض کہ انہوں نے اس میں اس طرح سے یہ آئٹم سارے دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ را مٹیریل فیکٹری وغیرہ جو بزنس کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے، اور یہ سٹاکس وغیرہ تو جو ہاؤس ہولڈ والے ہیں ان پہ یہ چیز اپلیکیبل نہیں ہوگی۔ تو اس میں انہوں نے بہت یہ ساری اچھی ڈیٹیل دے دی ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس میں اپنی ویلیوز ڈالیں اور کیلکولیشن آپ کر لیں۔ اسی طرح سے یہ ایسٹس کی ڈیٹیل ہو گئی، یہ لائبلٹی سائڈ ہے۔ ایسٹ وہ جو آپ کے پاس اثاثے ہیں اور لائبلٹی کیا ہے جو آپ نے دینی ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کی ویلیو جو بھی ہم نے پیچھے ہمارے پاس ایسٹ تھا اس کی یہ ویلیو کیلکولیٹ ہو کر آ گئی، جو کہ 52,500 روپے ہم پہ اس سال کی زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے اب اس میں سے جو لائبلٹیز ہیں وہ مائنس ہو جائیں گی، کہ اگر آپ نے جو ہے کسی سے ادھار لیا ہوا ہے تو وہ اس میں سے مائنس ہو جائے گا۔ ایک تو آپ کے پاس ایسٹ تھا، لیکن اگر آپ پہ کسی کا قرض ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس آپ نے قرض لیا ہوا ہے کسی سے 50,000 روپے، تو وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ اس کی زکوٰۃ کی ویلیو بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، یہ مہر معجل، یعنی اگر آپ نے مہر ادا کر دیا ہے، حق مہر جو ہوتا ہے، جو شادی شدہ لوگ ہیں اکثر وہ مہر جو ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں اور ان پہ کافی عرصے تک ڈیو رہتا ہے، تو وہ ضروری ہے کہ اسے فوراً ادا کر دیا جائے۔ اگر ادا نہیں کیا ہے تو وہ بھی آپ پہ قرض ہے، یعنی وہ آپ نے اپنی وائف کو لازمی دینا ہے۔ تو امید ہے کہ سب جو شادی شدہ حضرات ہیں انہوں نے یہ مہر ادا کر دیا ہوگا، لیکن اگر جنہوں نے نہیں کیا ہے تو وہ فوری طور پہ اس کو ادا کریں۔ اگر مثال کے طور پہ حق مہر بن رہا ہے 50,000 روپے، تو وہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے، وہ اس میں سے مائنس ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اور بھی جو یہ چیزیں ہیں، اگر آپ کی یوٹیلیٹی بلز وغیرہ ہے، آپ کو اگر زکوٰۃ کا سال کمپلیٹ ہونے سے پہلے ریسیو ہوا ہوگا تو وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ تو بتانے کا آسان لفظوں میں مقصد ہے جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو بہت آسانی سے ساری چیزیں اس میں سے ساری سمجھ آ جائیں گی۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے بہت اچھا ایک کیلکولیٹر کا ایڈیشن کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے میں جن کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ اب ٹوٹل آپ پہ جو ایسٹ تھا اس میں سے آپ کی لائبلٹی
30 مائنس ہوئی تو یہ 50,000 روپے جو ہے اب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو آگے انہوں نے انفو دیے ہوئے اس کے بارے میں ایک سمپل سی انہوں نے یہ بتائی ہوئی ہے ڈیٹیل کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس کس پہ واجب ہوتی ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا نصاب کیا ہے۔ تو یہ عام جو ہم لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ 7.5 تولہ سونا جب ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ اصل میں زکوٰۃ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار میں اماؤنٹ موجود ہے، جو کہ اس بار میرے خیال سے 80 یا 81 ہزار روپے طے ہوا ہے، اگر اتنا اماؤنٹ آپ کے پاس سال گزرنے کے بعد موجود ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے اور وہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم علماء حضرات سے یا زکوٰۃ کے خاص طور سے مسائل سیکھیں اور سمجھیں، یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ جیسے نماز کے فرائض سیکھنا ہمارے لیے لازمی ہے، جیسے روزے کے فرائض اور اس کی واجبات سیکھنا ہمارے لیے لازمی ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کے مسائل اور اس کے بارے میں سیکھنا ہم سب مسلمانوں پہ فرض ہے، کیونکہ اگر زکوٰۃ میں کمی ہوئی تو یہ ایسا ہے کہ جیسے فرض میں کمی ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس ایپ کو دیکھیں، یہ بیت السلام جو مدرسہ ہے اس کی طرف سے بہت اچھی ایپ بنائی گئی ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس میں آپ لوگ ضرور کیلکولیٹ کریں اپنی زکوٰۃ، تو آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس بارے میں پتہ چلے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔